سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو ہیں انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں کوئی چیز اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے تحریک انصاف کے اندر کوئی نقب لگایا ہوا ہے، لیکن اور بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آپ کو پتہ پیپلز پارٹی بڑی انویسٹمنٹ کرتی جب نقب لگاتی ہے. ہم پہ بھی نقب لگائے ایک دو مرتبہ، بڑی رقمیں لگ گئی تھیں پیپلز پارٹی کی. اچھا یہ اب اس کے اندر اچھا چلیں آپ سنیں آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو نقب لگائی ہے ان کے بارے میں وہ کیا ہے. جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا وہ فیل ہو چکے، اور پاکستان بھر میں وہ آج پاکستان مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں. یہ سیاست کے شوباز ہے. نون لیگ نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے، تو کبھی پی ٹی آئی نعرہ لگاتا ہے فیبری 8 پہ سرپرائز دیں گے، جیالہ وزیر اعظم بھی بنائیں گے. اجازت ہے ایک بات کرنے؟ جی سر ایک بات کریں. ہاں جی، انہوں نے آپ کو اور پی ٹی آئی کو آپ جی میں ابھی یہ انہوں نے کہا نا کہ جب خزانہ کا ذمہ داری تھی تو مہنگائی آ گیا، تو جب صاحب کے پاس ذمہ داری تھی اس کی فورن منسٹری کی اور میں روس کے ساتھ ڈیل کر کے آیا تھا، تو انہوں نے کہا ٹرک کا بتی ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ اپنی ذمہ داری کی بھی تو بات کریں. یہ میرا کام تھا کہ میں جا کے آذربائیجان کے اندر معاہدے کر رہا ہوں اور روس کے اندر جا کے معاہدے کر رہا ہوں، اور آپ بیٹھے وہاں پہ امریکہ میں بیٹھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرک کی بتی ہے. تو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے پہنچ گئے نا ہم ڈیسٹینیشن تک. تو اپنی ذمہ داری، یہ کوئی اچھی بات ہے کہ میں بیٹھ کے یہاں پہ کرٹیسائز کروں، مگر کیونکہ انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے ایک اچھا رول پلے کیا. میں سمجھتا ہوں ہم نے سخت فیصلے کیے، ہر سخت فیصلے میں پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی رہی. لیکن یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں. اگر اس طرح کی لے دے شروع ہو، اور میں کہوں کہ آپ کس ایما کے اوپر، کیا آپ کی خارجہ پالیسی تھی جب آپ اپوز کر رہے تھے اس کی رشا کی تیل کی ڈیل کو؟ یہ غیر مناسب بات ہے. ہم سب کلیکٹیو تھے، جتنی ذمہ داری ہم پہ اتنی ذمہ داری. یعنی ان کے پاس فورن منسٹری تھی، ان کے پاس انڈسٹریز کی منسٹری تھی، ان کے پاس کلائمیٹ کی منسٹری تھی، ان کے پاس کامرس کی منسٹری تھی، کامرس کی بھی ان کے پاس، انڈسٹریز کی بھی ان کے پاس. تو اس کا مطلب ہے جو انڈسٹری کے اندر خانہ خرابہ ہوا وہ ان کی وجہ سے ہوا، یا اگر کوئی ہمارے ہاں ٹریڈ کے ڈیفیسٹس آئے تو ان کی وجہ سے آئے، ہم سب کی وجہ سے آئے. تو یہ نامناسب رویہ ہے. اس رویے کو ریوائز کرنا چاہیے. لیکن وہ انویسٹمنٹ والی بات یاد رکھیے گا، نقب زنی والی. اچھا، اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے سوال کا بڑا مختصر جواب دیا انہوں نے، لیکن یہ جو آڈیو لیکس ہیں، میرا خیال تھا کہ شاید یہ اس سلسلہ ختم ہو گیا ہے، لیکن لگ رہا ہے کہ دوبارہ شروع ہو گیا اور آنے والے دنوں میں مزید سلسلہ بڑھنے والا ہے. انفارچونیٹ ہے میر صاحب کہ ہم نے سیاست اتنی، ایک تو پہلے ہی ٹاکسک تھی، زہر آلود سیاست تھی، اس کے اندر اس طرح کا گند جب سامنے آنا شروع ہوا ہے. میرے خیال میں پہلے سیاست نے گھروں کی دیواریں پھیلا دیں، گھروں کے اندر داخل ہوئی، پھر اس کے بعد ڈرائنگ رومز تک گئی اور پھر بیڈ رومز تک پہنچ گئی. تو یہ اس کو جتنا کنڈیم کریں، ہمیں اس ماحول کو بہتر بنانا ہے. لوگوں کی جو سیلف رسپیکٹ ہے، جو انٹیگریٹی ہے، اس کا ہر چند خیال رکھنا ہے، چاہے وہ ہمارا سیاسی مخالف کیوں نہ ہو. اور یہ جو اس میں اب ظاہری بات ہے کچھ قوانین بننے چاہیے، ان قوانین کے تحت جو رول ہے، اور میں چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف سے ان کی توجہ دلاؤں گا ڈاکٹر صاحب کی، کہ پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تو اس کے اندر ایک اس طرح کے قانون کا بھی ذکر تھا کہ جو پیرنٹ لا ہوگا انٹیلیجنس ایجنسیز کا، ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. تو ہم یہ جو گرے ایریاز ہیں، ہمیں ریاست پاکستان کے فائدے کے لیے، اس معاشرے کے فائدے کے لیے ہمیں یہ چیزیں کرنی ہیں. اس میں کسی کے ساتھ اختلاف نہیں، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری معاشرتی اقدار بھی ان کی. تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک قانون بننا چاہیے؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز موجود ہیں اس کے اوپر. اچھا، اس کے اوپر کہ اس طرح کا ایک پیرنٹ لا ہونا چاہیے، ایک ایمبٹ میں لے کے آنا چاہیے. کوئی لیکن سپریم کورٹ کے 2 فیصلے ہیں، اصغر خان کیس اور فیض آباد دھرنا کیس، اس میں واضح طور پہ کہا گیا انٹیلیجنس ایجنسیز کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن خود چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں عمل درآمد نہیں ہوا. اب عمل درآمد کرانا، اب اس میں ایک تو جہاں پر عدلیہ کا کام ہے عمل درآمد کرانا، میر صاحب وہاں پہ سیاستدانوں کا بھی کام ہے کہ وہ پھر آگے اس میں بتائیں. جی پنچوتا صاحب، ٹیبل کریں. آپ وکیل بھی ہیں، تو سپریم کورٹ فیصلہ دے دیتی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی سیاست میں مداخلت نہ کریں، لیکن جب تحریک انصاف کی حکومت آتی ہے تو وہ فیصلہ دینے والے جج کے خلاف ریفرنس دائر کروا دیتی ہے. تو سیاستدانوں کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے.
دیکھیں بات یہ ہے کہ آج جو آڈیو جس طرح سے لیک کی گئی، آج بڑا ایک اہم کیس خان صاحب کا پہلے ہی میں نے گزارش کی کہ آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے حوالے سے تھا. اس طرح جب بھی کوئی اہم کیس ہوتا ہے، اسپیشلی عمران خان صاحب کا یا نواز شریف صاحب کو کوئی اسپیشل پروٹوکول حاصل ہونا ہوتا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دی جاتی ہے. اب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کیا وہ آڈیو اصلی ہے. اگر آڈیو اصلی ہے، ٹھیک ہے، اوریجنل ہے، تو پھر اس کو ریکارڈ کس نے کیا؟ کسی کی پرائیویسی کے اوپر حملہ کیوں کیا؟ وہ جس نے ریکارڈ کیا وہ پھر سامنے بھی آئے، اور پھر وہ سامنے آئے، اور جس نے پھر آگے میڈیا والوں کو دی، الیکٹرانک میڈیا کو، وہ ہے. اور کس لاء کے تحت وہ پھر آگے چلا رہے ہیں، اور کس لاء کے تحت انہوں نے ریکارڈ کی ہے، اس کے کیا رولز ہیں، کیا اس کا، یہ ساری چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پہلے بھی پینڈنگ ہیں. اور یہ سوال جب رکھا گیا تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ تمام آفس، چاہے پرائم منسٹر آفس ہو یا وہاں پر جو ہے آپ کے پی ٹی اے والے ہوں، کوئی بھی، وہ سارے بے بس نظر آئے. اچھا، اور سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج کی ایک سیاستدان کے ساتھ آڈیو لیک ہوئی اور سپریم کورٹ اس پہ کچھ نہیں کر سکی. دیکھیں بالکل پہلی بات تو یہ ہے نا، میں نے وہی گزارش کی ہے نا کہ لیک کون کرتا ہے، ریکارڈ کون کرتا ہے. وہ تو سب کو پتہ ہے لیک کون کرتا ہے، لیکن ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے نا. کیوں کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اور پھر لوگوں کی یوں پگڑیاں جو ہے وہ اچھالنا میڈیا کے اوپر. اگر کسی کا کوئی ہے اس کے اندر سب سے پہلے دیکھیں نا کہ کیا کوئی یہاں پر کوئی دفاعی لیول پر کوئی ایسی چیز ضرورت ہے جو فوج کو ضرورت ہے، تو اس کے اوپر ایک بڑا شارٹ سا میکنزم ہے جس کے اندر جا کر وہ بھی اجازت لے کر وہ کسی حد تک کوئی ایسے دہشت گرد جو ہیں وہ یہاں پر تو کوئی سبزی کی بات کرتا ہے تو وہ بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے. اگر پرائیویٹ ایک جو ہے وکیل کی اور کلائنٹ کی کنورسیشن ہو رہی ہے تو وہ کون ریکارڈ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ چلیں یہ ایک سوال جو ہے نا، اس پہ کچھ غور کرنا چاہیے کچھ لوگوں کو، جس نے بھی یہ ریکارڈ کیا ہے، لطیف کھوسہ صاحب کی اور بشرا بی بی کی گفتگو، اور پھر اس کو ریلیز کر دیا اور میڈیا نے اس کی ہیڈ لائنز بھی بنائی ہیں. ظاہری بات ہے میڈیا کو مٹیریل ملا، اس نے ہیڈ لائن بنا دی. لیکن جن صاحبان اختیار نے یہ آڈیو ریکارڈ کی اور اس سے پہلے بہت سی آڈیوز ریکارڈ کی، ان میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ سامنے آ کے بتائیں کہ ہاں بھائی، سینہ ٹھونک کے کہیں کہ ہاں ہم نے ریکارڈ کیا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن یہ کیا بات ہوئی، ریکارڈ کر کے لیک کر دی اور میڈیا کو آپ استعمال کر رہے ہیں. اس سے آپ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے.